الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذي خلق الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے ذریعے ہمیں آزمایا ہے، اس میں جو نعمتیں میسر ہیں یہ محض آزمائش اور امتحان کے لیے ہے۔ اختیارات ہیں تو عارضی ہیں، ان کا مقصد بھی ہمارا امتحان کرنا ہے، اور امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ رب العزت نے اس امتحان کا ذکر کیا اور فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین پہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اگایا ہے، وہ کس لیے ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کس کے کام زیادہ اچھے ہیں۔ تو ہمیں زندگی ملنے کا مقصد اور زندگی میں جو جو نعمتیں ہیں ان کا مقصد، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے زمین پہ جو کچھ بنایا ہے، پیدا کیا اور اگایا ہے، ان تمام کا مقصد ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہے۔ امتحان اور آزمائش کیا ہے؟ کہ کس کے کام زیادہ اچھے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کاموں کی، اعمال کی تعداد مطلوب نہیں ہے کہ زیادہ کام کون کرتا ہے، جو کام ہے وہ تو پورے ہی ہونے چاہیے، لیکن اصل اللہ کا مطالبہ اور اللہ کا مقصود یہ ہے کہ کس کا کام معیاری زیادہ ہے۔ کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے، تعداد نہیں، معیار مطلوب ہے اللہ کے ہاں۔ کوئی بھی عمل ہو اس میں خوبصورتی اور حسن، یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اور اسی حوالے سے یہ بات فرمائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ دلوں کی حالت، دل میں تقوی کتنا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے، دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اور اسی طرح جو عمل ہے ظاہری لحاظ سے وہ کیسا عمل ہے، اس میں نکھار، عمدگی، نفاست اور حسن کتنا زیادہ ہے۔ تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے دروس کا رمضان المبارک میں، یہ اس کی آج آخری نشست ہے، اور اس کا موضوع ہے کہ آخری عشرے کے، رمضان کے آخری عشرے کے اعمال کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات اور پہلا نقطہ تو یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ خاتمے پر ہے، کہ کسی بھی کام کا اختتام کس انداز سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسانی زندگی کا اختتام کس حالت پہ ہوا ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو خاتمہ کیسا ہے، خاتمے پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ رمضان کے روزے جا رہے ہیں، 2 عشرے ہم نے گزار دیے، اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو آخری عشرہ ہے، اس احساس کے ساتھ کہ جانے کون سا روزہ آخری ہو جائے، اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور اس احساس کے ساتھ کہ شاید اس رمضان کے بعد ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے، لہذا پہلے 20 دنوں میں جو اعمال کیے ہیں، نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے رکھے ہیں، ان میں محنت اور زیادہ شروع کر دیں۔ نماز میں ہماری دلچسپی، نماز کو خوبصورتی سے ادا کرنا، اور اسی طرح روزے کی پابندیاں پہلے سے زیادہ اچھی کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے دوران جو نگاہوں اور زبانوں کو کنٹرول کرنے کا کہا ہے،
وہ ہمارا کنٹرول پہلے سے زیادہ شدید اور مضبوط ہو جائے. جائزہ لینا شروع کریں کہ ہماری زبان کس قدر ہمارے کنٹرول میں آئی ہے. لوگوں کے ساتھ جھگڑے اور ان کے ساتھ گفتگو میں کس قدر بہتری آئی ہے. جھگڑے سے کس قدر تائب ہوئے ہیں. جھوٹ بولنے سے کتنا ہم نے کنارہ کشی اختیار کی ہے. تو روزے کا حسن وہ ان 20 دنوں میں پہلے سے بڑھنا چاہیے. نمازوں کا حسن پہلے سے زیادہ بڑھنا چاہیے. نمازوں کی ادائیگی میں جو تھوڑی بہت سستی، کمی اور کوتاہی رہ گئی تھی، اس عشرے کے اندر اسے دور کر لیں، کیونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آخری روزے رکھ رہے ہیں اور شاید زندگی کے آخری روزے بن جائیں. اور جب رمضان کا اختتام ہو تو اس میں محنت اور نکھار، عمدگی اور نفاست اس معیار اور درجے تک چلا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ رب العزت کی جو بلندی ہے اور اللہ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں، ہمارے اعمال اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. ہم ساری عمر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. کوئی ایک نعمت لے لیں. اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ عبادت کا حق ادا ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں کہ شکر کا حق ادا ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں کہ روزے جس طرح کے رکھنے چاہیے تھے ویسے کے ویسے ہو جائیں، لیکن کم از کم انسان اس کے لیے جد و جہد تو کر سکتا ہے نا. اللہ نے کہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور یہ بھی اللہ نے تھوڑا آیتی بھی حکم دے دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. تو جتنی طاقت ہے تقوی اختیار کرنے کی، جتنی طاقت ہے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی، جتنی طاقت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، جتنی طاقت ہے نماز کو خوبصورت اور بہتر بنانے کی، جتنی ہمت ہے روزے میں مزید نکھار پیدا کرنے کی، کم از کم وہ تو ہم کر دکھائیں. اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے باقی دن اس احساس کے ساتھ کہ رمضان جا رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ کسی کو خبر نہیں اگلے رمضان تک کی یا اگلی گھڑی تک کی کہ وہ زندہ رہے یا نہ رہے. ہمارے اپنے اعزاء و اقارب، ہمارے دوست اور احباب، رشتہ دار، ہمسائے، اڑوس پڑوس کتنے ہیں جن کے جنازے اسی سال کے دوران ہم نے اٹھائے. اور کیا پتہ اگلے سال رمضان سے پہلے پہلے ہمارے بھی اعلان ہو جائیں کہ فلاں کا جنازہ جا رہا ہے. اس احساس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے وہ تو یہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ بات فرمائی تھی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر رہو. دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق وہ دوستانہ کا نہیں ہونا چاہیے، محبت اور پیار کا نہیں، اجنبیت رکھو دنیا سے. او عابر سبیل، یا جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے، اس نے یہاں سے گزر رہا ہے تو گزر گیا تو گزر گیا، عابر سبیل بن کے رہو. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کرتے لوگوں میں تو ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اجنبی بن کے اور مسافر بن کر رہو. مسافر بننے کے معنی کیا ہے؟ کس طرح اجنبی رہنا ہے؟ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. یہ چل چلاؤ کی دنیا ہے. آج کوئی جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، پرسوں میں چلا جاؤں گا، پھر کوئی اور چلا جائے گا. تو اگلے سال تک کی امید رکھ کر کہ ہم زندہ رہیں گے اور یوں روزے رکھیں گے، نہیں. جو لمحہ موجود ہے، موجودہ وقت جو ملا ہے، حال زمانہ حال، اسی کو غنیمت جانیں. پتہ نہیں مستقبل ہمارا ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا. تو لمحہ موجود کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت میں صرف کر لیں، ابھی اور اسی وقت، آج اور ابھی. یہی نماز، آج کا روزہ، اسی بنیاد پر اصلاح کریں. آج کی نمازیں، آج کا روزہ اور آج تلاوت قرآن کا معمول سابقہ دنوں کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے. اس لیے پہلا نقطہ اس حوالے سے تو یہی.
میں تجویز کرتا ہوں اپنے اور آپ سب احباب کے لیے کہ باقی دنوں میں ہماری محنت پہلے کے مقابلے میں اچھی ہونی چاہیے. نمازوں پر محنت، روزے پر محنت، تلاوت قرآن اور دیگر جو زندگی کے معاملات اور معمولات ہیں ان میں تقویٰ کے لحاظ سے، نفاست اور عمدگی کے لحاظ سے، اللہ کی محبت کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ محنت ہونی چاہیے. آخری عشرے کے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی طرف توجہ زیادہ، ایک تو آپ اعتکاف کرتے تھے، اور یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ اعتکاف فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ مسائل جو اعتکاف کے ہیں کہ وہ کتنے دن کا ہے، پورے عشرے کا اعتکاف، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، اپنی فرصت کے لحاظ سے آدمی سے کم بھی کر سکتا ہے. اور پھر اعتکاف ویسے رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا. رمضان میں اعتکاف کریں گے تو روزے کے ساتھ ہوں گے، رمضان کے علاوہ اعتکاف ہوگا تو روزہ شرط نہیں اس میں. تو اعتکاف یہ آخری عشرے کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن فرض نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ اعتکاف کریں تو یہ اعتکاف اور رمضان کے ساتھ اس کی نسبت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جو پابندیاں رمضان کے روزوں سے انسان پر عائد ہوتی ہیں، روزہ تو پابندی کا نام ہے، اور یہ جو 30 دن کی پابندی ہے، 30 دنوں کی، یہ پابندی اصل میں پوری زندگی کی پریکٹس کے لیے ہے. 30 دن کے اندر جو حلال چیزوں پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ صبح سے شام تک کوئی حلال چیز کھانی پینی نہیں ہے. جتنے جائز تعلقات ہیں، جسمانی، ازدواجی، صبح سے شام تک پابندی ہے. اور دیگر جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں ان سب پر پابندی ہے. نگاہوں پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، یہ پابندی. اور یہ پابندی صرف یہ نہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی تو 30 دن تک پابندی لگا لے، نہیں، اللہ ہمیں بہتر کرنے کے لیے یہ پابندی لگاتا ہے کہ یہ چھوٹا روزہ 30 دن کا روزہ ہے، صبح سے شام تک کا روزہ ہے، حلال چیزوں سے، جائز ضروریات سے، یہ پکا اور ساری عمر کا ہمیشہ کا روزہ رکھ لو، حرام کاموں سے، اللہ کی ناپسندیدہ کام چیزوں سے، ہمیشہ ہمیشہ کا روزہ. تو یہ پابندیاں ہیں. اور جب اعتکاف آتا ہے یہ پابندیاں مزید سخت ہو جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو اعتکاف کرے گا، روزہ رکھے گا تو روزے کی پابندیاں تو قائم ہیں، مزید پابندیاں. مسجد کی دیوار کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار ہے مثلا، لیکن گھر نہیں جا سکتا، وہ 10 دن یا جتنے دن بھی اعتکاف کرنا ہے مسجد میں رہنا ہے. اور لوگوں کے ساتھ جو عام میل جول ہوتا ہے انسان کا، بیٹھے ہیں مجالس میں، مسجد کے اندر ہی بیٹھ جائیں، حال احوال، مختلف معاملات پر آپس میں گفتگویں ہو رہی ہیں. اب چونکہ اعتکاف کر لی ہے، مسجد کی عام مجالس میں بیٹھ کے عام لوگوں کی طرح بات چیت کرنے کی بجائے وہاں سے اٹھنا ہے نماز پڑھنے کے بعد اور اپنے حجرہ اعتکاف میں چلے جانا ہے، خلوت میں رہنا ہے، تنہائی میں. یہ خلوت اور تنہائی یہ جس کو میسر آ جائے اور اس میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف انسان کے دل پہ طاری ہو جائے اور اس ڈر خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، یہ اکیلی نعمت ایک طرف، وہ ساری نعمتیں مل کر اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آنکھوں سے آنسو بہنا یہ دلوں کی نرمی کی علامت ہے. اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے دل سخت ہو گیا ہے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث والتفسیر مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ سے ڈر کے، اس کے ڈر کی وجہ سے رونا نہ آئے تو اسے اس بات پہ رونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا. اور احادیث میں تو یہ بات بھی آتی ہے اگر رونا نہیں آتا تو جب اللہ سے دعائیں کرے تو کم از کم اپنا منہ ہی رونے جیسا بنا لے. یہ رونا، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہنا عظیم نعمت اللہ کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ 2 آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی. ان میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے. اسلامی مملکت، مجاہدین اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت میں جو آنکھ جاگتی ہے رات کو، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے. اور دوسری وہ آنکھ جس سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، جہنم کی آگ حرام. اور یہ آنسو، ایک قطرہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر، کتنا قیمتی ہے اللہ کے یہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مومن کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکلتا ہے، قطرہ چھوٹا سا، تو جہنم کی ساری آگ سرد کرنے کے لیے کافی ہے. اتنی قیمت، اتنا وزن اور اتنا مؤثر ہے یہ قطرہ. اور نبی علیہ، اور خاص طور پر جو خلوت ہے، اعتکاف کی خلوت، ہمارے ہاں بہت سارے معتکفین اس حوالے سے بڑی سستی اور کاہلی کا، غفلت کا شکار ہیں. ان کا حجرے میں جی نہیں لگتا، گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور وہ مسجد کے کھلے ماحول میں نمازوں کے بعد مجالس میں بیٹھے رہتے ہیں، مسائل دینیہ میں غور خوض، جی مسئلے ہو رہے ہیں، اعتکاف والے آپس میں بیٹھ کے پردے درمیان سے اٹھا کے مشاورت، ایک اجتماعی صورتحال اعتکاف کی پیدا کر لیتے ہیں، جو اعتکاف کی روح کے، اعتکاف کے آداب کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور تعلیمات کے خلاف ہے. اگر ایک آدمی اس چھوٹے سے حجرے میں اپنے دل کو اللہ کے ساتھ مانوس نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے، تو اسے اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. اس اعتکاف کے معنی ہی ہے دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے رہنا، اور اپنے اس حجرے کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لینا. اس پابندی میں جب وہ اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے قرآن پر غور کرے گا، اپنے آغاز کو دیکھے کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، اللہ کی نشانیوں پر غور و خوض کرے گا، تفکر و تدبر کرے گا، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے اسماء و صفات پر غور و خوض کرے گا، تو جب اللہ کے روح و جلال کے آگے وہ بے خود ہو جائے گا، بے بس اپنے آپ کو پائے گا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. تو کیا اعزاز ہے یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 7 خوش نصیبوں اور 7 طرح کے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ انہیں اپنا یا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک قسم تو یہی ہے کہ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، خلوت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے روح و جلال کی وجہ سے، اس کے ڈر، خوف اور خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ قیامت کے دن اسے پورے محشر میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سایہ کے، اللہ اسے بھی اپنے سایہ میں کھڑا کرے گا. تو یہ خلوت بڑی کام کی چیز ہے. تو پابندیوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا عمل ہے، یہ روزے کے ساتھ جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں کے قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، جو ارادہ کر چکے ہیں کہ اعتکاف کریں گے، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پابندیاں اپنے اوپر مزید عائد کرنا. اور ویسے زندگی ساری حقیقت میں پابندیوں ہی کا نام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. تو قید خانے میں قیدی آزاد ہوتا ہے یا پابند ہوتا ہے قوانین کا؟ کیوں جی؟ آزاد ہے پورا طرح، مکمل آزادی ہے، جو چاہے سو کرو؟ نہیں، ایسا نہیں. قید خانہ، اور یہ قید خانہ یہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا قید خانہ ہے. معتکف اس قید خانے کا تصور قائم کرے جو چھوٹا سا ایک حجرہ بنا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب قیدیوں کو جیل میں ڈالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوٹریاں ہوتی ہیں، اور جتنا وہ بڑا مجرم قرار پائے گا اس کی کوٹری اتنی زیادہ اذیت ناک ہوگی اس کے لیے. یہ چھوٹے سے قید خانے میں آ گئے ہیں. دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور اس قید خانے میں ہر دم پابندی ہی پابندی، اس کی نگرانی ہی نگرانی، اور وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا. تو یہ قید خانہ ہے، اپنے آپ کو سمجھے میں قیدی ہوں، اور اس قید خانے، یہ دنیا پورا قید خانہ ہے. یہ قید میں نے کیسے کاٹنی ہے؟ پابندیوں کے ساتھ. جگہ جگہ پر یہاں پابندیاں ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں کام کے نزدیک نہ جاؤ، یہ پابندیاں ہیں. لیکن حقیقت میں یہ پابندیاں ایسی ہیں
آزادی اور حقیقی آزادی کا مزہ انہی پابندیوں کے اندر ہے۔ اگر درخت کو زمین کی قید سے آزاد کر دیا جائے نتیجہ کیا نکلے گا؟ درخت کی زندگی ختم، اس کی شادابی ختم، وہ جو پھل یا سایہ دے رہا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زمین سے آزاد ہونا یہ درخت کی موت ہے، اور اللہ رب العزت کی غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبودیت سے آزاد ہو کر رہنا یہ موت ہے انسان کی۔ وہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کا غلام بن کر رہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی، ایک درخت ہے نا صنوبر، لمبا پتلا اور لمبا اونچا، بہت اونچا ہوتا ہے، باقی درخت نیچے رہ جاتے ہیں، وہ اونچا ہی اونچا نکل جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی، سب سے اونچا بلندی آزادی کی طرف جا رہا ہے لیکن زمین کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ انہی پابندیوں میں رہ کے آزادی کو حاصل تو کر لے، مسلمان سے کہا ہے انہی پابندیوں میں رہ کر تمہیں آزادی ملے گی۔ آزادی یہ نہیں کہ دین سے آزادی، اخلاقیات سے آزادی، مادر پدر آزادی۔ تو یہ اعتکاف آخری عشرے کا عمل یہ کیا ہے؟ روزے کے ساتھ جو پابندیاں لگائی گئی تھی ان پابندیوں میں ان کے قائم رہنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہے۔ یہ اعتکاف آخری عشرے کا عمل ہے۔ اللہ نے جن کے مقدر میں لکھا ہے، جو ارادہ رکھتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم پہلے سے زیادہ اور پابند ہو گئے ہیں، ہمارے گرد ذمہ داریوں پابندیوں کا دائرہ مزید کسا گیا ہے۔ آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرہ آتا کمر بستہ ہو جاتے، مستعد، چاقو چوبل جد و جہد کے لیے، رات بھر تاک راتیں جو ہیں آخری عشرے کی تاک راتیں، ان میں رات بھر خود بھی بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حالانکہ عام حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے اور لمبی لمبی تہجد پڑھتے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات، آدھی سے کچھ کم یا زیادہ، آدھی رات کے قریب قریب آپ قیام کرتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بالکل فجر کے قریب جگاتے، جب فجر کا وقت قریب ہوتا جگاتے، میں اٹھ کے اپنے وتر پڑھ لیتی، رات کو وتر پڑھے بغیر سوتی تھی، اس وقت اٹھاتے میں اٹھ کے اپنے وتر پڑھ لیتی۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے، لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا اور یہ راتیں شروع ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگا کے جاگو بھی، بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کے حصول کے لیے بیدار رہو۔ اور یہ 5 راتوں میں جاگ کے کرنا کیا ہے؟ اس ایک رات کی تلاش جسے اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے، قدر والی رات، عزت والی، مرتبے اور شان والی رات، اس کو تلاش کرنا ہے۔ اس کی تلاش کے لیے 5 راتیں جاگ کے گزارنی ہے، قیام اللیل میں بیدار رہنا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ بیدار رہنا ہے، ذکر و دعا کے ساتھ بیدار رہنا ہے، توبہ اور استغفار کے ساتھ بیدار رہنا ہے۔ اور یہ رات حاصل کرتے ہوئے اس رات کا اہم ترین عمل اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریم مشہور حدیث ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ یہ بڑا سوال غور طلب ہے۔ اگر وہ رات مجھے مل جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ احساس ہو جاتا ہے کہ رات ہے کوئی ایک، 5 میں سے کسی ایک رات کے بارے میں یقین جم جاتا ہے۔ یعنی ہر رات کی یہ دعا آپ نے جب دعا سکھائی تو وہ ہر رات کی دعا نہیں ہے، جب یہ یقین ہو جائے، اور وہ یقین حاصل کرنے کے لیے بڑا غور، بڑی توجہ، بڑی محنت، بڑا دھیان، بڑی جد و جہد اور بہت کوشش کے ساتھ وہ رات گزاری جائے، ہر رات۔ اور جب دل میں ایک یقین کسی کیفیت پیدا ہو، انسان کا وجدان اور احساس و شعور بتایا کہ یہ ہے وہ رات جس کی تلاش کے لیے محنت کر رہے ہو، اندر سے دل آواز دینے لگے، تو پھر اللہ سے کیا مانگے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔
اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا اور بڑا سخی ہے، معافی پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اس رات کی تلاش یہ اس آخری عشرے کا بہترین عمل ہے۔ جو اعتکاف نہیں کر رہے انہیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کی جستجو و تلاش، اس کی طلب اور تڑپ اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ مساجد میں رہ کر قیام کر کے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے گھروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا سمجھو کہ ہر بلائی سے محروم رہ گیا، یعنی اس رات کو کھو دینا، ایک رات، اور وہ 84 سال کی عبادتوں کے مقابلے میں ایک رات کی عبادت وہ سب پکڑ لے جاتی ہے۔ ایک لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور باقی اگر ہم غور کریں تو محرومی نہیں ہے کہ ایک رات 5 راتیں گزارنی ہیں، ان میں سے ایک رات ہی لیلۃ القدر ہوگی نا، 5 تو نہیں ہوگی۔ تو جب وہ ایک رات مل جائے گی اور اس میں کی جانے والی جد و جہد اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی تو 84 سال یعنی 1000 مہینے سے زیادہ اس کا اجر و ثواب انسان کو ملے، اور ایک آدمی لیٹا اور سویا ہوا ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، غفلت کی چادر تانی ہوئی ہے، تو بتائیے محرومی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے اور اس محرومی سے نکلنے کے لیے جد و جہد کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بہترین، ایک اس آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل یہ ان راتوں کا قیام ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ذرا منصوبہ سازی اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے اہتمام دن بھر کرنا پڑتا ہے۔ آدمی دن کی محنتیں، کوششیں اور مشقتیں کچھ نہ کچھ کم کرے، کچھ آرام کر لے، اور پھر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور یہ جو ذہنی تیاری ہے، فکری تیاری ہے، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ سے انسان دعا بھی کرے کہ اللہ میرے لیے اس رات میں جاگنا اور اس کا حصول ممکن بنا دے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے کام آسان کر دیتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مشکل کام، سب سے بڑا مشکل کام زندگی کا وہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہے، جان قربان کرنا۔ لیکن جب کسی کے لیے اللہ آسان کر دے تو وہ ہنستے مسکراتے ہوئے جان دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو اسی طرح یہ نیند یہ چھوٹی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند کے حوالے سے غور کریں اس حدیث پر، فرمایا منافق پر عشاء کی اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشاء کی نماز کیا ہے؟ دن بھر محنت مشقت کی، اب مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا رات کا، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، نیند اس کے اوپر غلبہ کرتی ہے۔ تو منافق کے لیے نیند کی یہ قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور صبح فجر کی نماز اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ بھی نیند کی قربانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور منافق کے لیے یہ نیند قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایماندار بندہ، ذی ہوش آدمی، تقوی والا، اللہ کا ڈر، خوف اور محبت سے سرشار شخص وہی اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو نیند کی قربانی معمولی چیز نہیں ہے، یہ نیند کی قربانی ہے، رات بھر جاگتے رہنا، اور اس کا فوکس، اس کی توجہ، اس کا دھیان کس بات پر ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ رب العزت اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دے، یہ ہے وہ چیز۔ تو یہ ایک عمل ہے، اس کے لیے محنت، جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے احساس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پھر وہی بات عرض کروں کہ رمضان یہ گزر گیا، اگر انسان سوچے کہ اس دفعہ تو نہیں ہو رہا، مسائل بڑے ہیں، مشکلات ہیں، کافی مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ اگلے سال پھر اس کے لیے نا پوری منصوبہ بندی وقت سے پہلے کروں گا۔ مولوی صاحب کا درس سنا ہے، بات تو بڑی دل کو لگی ہے، لیکن اب نہیں ہو سکتا، اگلے سال۔ جانے اگلا سال آئے زندگی میں یا نہ آئے، شاید یہی آخری سال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے حوالے سے کہا کرتے تھے جب نماز پڑھو تو یوں پڑھو جیسے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، صلوا صلاۃ مودع، آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسے ہی یہ رمضان اور اس کے باقی دن ایسے کہ اب جا رہے ہیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اس رمضان کو بہتر کرنا ہے، اور پھر اس آخری عشرے میں اگر اعتکاف کی نیت اور ارادہ ہے، اس کے لیے خاص محنت، توجہ اور اس میں دلچسپی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے علاوہ اس کے بغیر جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے،
انہیں آخری عشرے میں 5 راتوں کی بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے لیے پوری محنت فکری طور پر ذہنی طور پر تیاری کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان دنوں اور ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دیکھیں جب ہوتا پتہ کیا ہے، جب پہاڑی علاقوں میں گاڑیاں چلتی ہیں بلندی کی تو چڑھتی نا بلندی، جیسے جیسے بلندی زیادہ آتی چلی جاتی ہے تو گاڑی چل چل کے اس کا انجن گرم ہو چکا ہوتا ہے تو پھر چڑھائی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو لوگ کوہ پیما ہیں، پہاڑوں کی وہ پیمائشیں کرنے والے، چوٹیاں ماپنے والے کہ کون سے پہاڑ کی چوٹی زمین کی سطح سے کتنی بلند ہے، وہ لوگ جب سفر کرتے ہیں جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتے ہیں اور بلندی کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کو اپنی منزل قریب نظر آتی ہے، چوٹی کہ فلان جگہ پر پہنچنے والا ہوں، وہ تھوڑا رہ گیا، جد و جہد زیادہ صرف ہو رہی ہوتی ہے، مشقت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، انسان نیچے سے سفر کرتے کرتے بہت تھک چکا ہے، اعصاب اس کے شل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن منزل جب قریب نظر آتی ہے تو پھر ایک عزم، ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے، وہی انسان کی تھکان دور کرتا ہے، انسان کو پرعزم بنا دیتا ہے، اس میں ایک حرارت پیدا کرتا ہے، کامیابی کی، خوشی کی حرارت. ایسے بھائیوں یہ 20 دن کی محنت سے اگر کچھ تھکے ماندے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اللہ کی رضا کی منزل قریب آنے والی ہے، کیونکہ اللہ واقعی اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے فرشتوں میں کہ میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہوں. فرشتوں میرے ان بندوں نے مزدوری پوری کی ہے اور ان کا اجر، ان کی اجرت یہ ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. یہ منزل قریب آنے والی ہے، تو اس منزل کے قریب آتے ہوئے ہمارا ولولہ اور ہمارا جوش بڑھنا چاہیے، ہماری غفلت دور ہونی چاہیے، ہماری محنت پہلے سے بڑھنی چاہیے اس آخری عشرے کے اندر. اور اس کے اختتام کے ساتھ ساتھ ہم آخری بات یہ کر لیں، یعنی قیام اللیل تاک راتوں کا 21، 23، 25، 27 اور 29 کا. اس کے علاوہ ہم اور زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اللہ سے معافی، کیونکہ معافی ملے گی تو اس مہینے کا مقصد پورا ہوگا. اگر معافی نہ مل سکی تو پھر یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ سب کچھ فضول میں جائے گا. اس لیے پوری جد و جہد کریں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے منت سماجت کریں. اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نہیں ہم توبہ اور استغفار کے عمل کو معمولی عمل سمجھیں. نہیں، یہ بڑی جد و جہد والا عمل ہے، یہ بھی یہ بڑے رونے دھونے کا کام ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام ایک غلطی اور گناہ ہوا تھا اور اللہ سے معافی مانگنے سال ہر سال معافی مانگتے رہے اور اس سے گناہ کی شرمندگی پر ساری عمر روتے رہے، ساری عمر ایک گناہ. صحابہ کرام کی حالات زندگی بھی پڑھیں، جس سے کوئی ایک آدھ گناہ ہوا تو انتہائی نادم اور پشیمان رو رہے ہیں، یہ گناہ ہوا. اس لیے بھائیوں گناہوں اور غلطیوں پر مسلسل آنسو تو بہاتے ہی رہنا چاہیے، کبھی بھی آنسو نہیں تھمنے چاہیے. اس مہینے کی جو خاص بات ہے وہ یہی کہ یہ اہتمام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے آزادی اور پاکیزگی حاصل کر لیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. اس کے حصول کے لیے ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اپنے آپ سے مخلص ہو جانا چاہیے، اور اس اخلاص اور سنجیدگی کا اثر کیا ہو، ان گزرتے اور باقی بچے ہوئے دنوں میں اللہ سے زیادہ معافی مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ کی منت اور سماجت کریں، یا اللہ گناہ معاف کر دے. اور جب اللہ گناہ معاف کرتا ہے، انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو پھر رنگ بدل جاتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ جب اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کی غلطیوں اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور پھر پہلے زندگی جو گناہوں کے اندر ساری مشغول رہتی تھی، اللہ اس بندے کو گناہوں کی دلدل سے نکال کے نیکی کے راستوں پر ڈال دیتا ہے، لیکن وہ توبہ کی قبولیت کے بعد ہوتا ہے. اس لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، توبہ کے اوپر استغفار پر بڑی محنت کی ضرورت، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام اعمال خیر کرنے کی،
اور ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے ڈر خوف پہ استقامت عطا فرمائے، تقویٰ پہ استقامت عطا فرمائے، توبہ و استغفار کرنے اور پھر توبہ و استغفار پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔